آپ کو ایک اور سازش بتائیں، اسی ہندوستان کے اندر سازش کے تحت ایک میڈم نے نرسری کے بعد ایل کے جی پڑھنے والے بچے کے بستے سے اس کی پینسل نکال لی. پہلے سے پلاننگ دیکھیے کیا تھی. اور وہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی اس نے بچے کو ایسی جگہ بٹھایا، مسلمان بچے کو ایسی جگہ بٹھایا کہ جس کے سر کے اوپر جو چھت تھی اس چھت کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا. اس نے اس سوراخ کے پاس ایک لڑکے کو بٹھا دیا اور مسلمان بچے کے بستے سے ایک پینسل نکال لی، اس کی قلم نکالی اور چپکے سے جا کر اس اوپر جو بچے کو بٹھایا تھا اس بچے کو اس نے دے دیا اور اس کو سمجھا دیا کہ جب میں اس بچے سے یہ جملہ بولوں گی تب تم اوپر سے یہ پینسل پھینک دینا، وہ سیدھے اس کی گود میں گرے گی. اس کو سمجھا دیا. سازش دیکھیے ہمارے بچوں کے خلاف کیسی کیسی سازشیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے آرڈر دیا، بچوں چلو لکھو، میں بلیک بورڈ پہ کچھ لکھتی ہوں تم اس کو اپنی اپنی کاپی میں لکھو، نوٹ بک میں لکھو. یہ بچہ بستہ ٹٹولتا ہے، بیگ دیکھتا اس میں پینسل نہیں ہے. میڈم کہتی ہے کیا ہوا تم کیسے بیٹھے؟ کہا میم میری پینسل غائب ہو گئی، دکھ نہیں رہی ہے. میم نے کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا محمد انیس. اچھا محمد ہوگا، اچھا تم اپنے اللہ سے مدد مانگو، تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے پینسل دے دے. دیکھیے ذہن دیکھیے، وہ بچہ چونکہ گھر پہ یہی سیکھا تھا، فوراً اس نے کہا اللہ پینسل دے دے، اللہ ہمیں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا، اللہ مجھے پینسل دے دے. اس نے ایک بار کہا پینسل نہیں ملی، اس نے دو بار کہا پینسل نہیں ملی، اس نے تین بار کہا پینسل نہیں ملی، اس سے چوتھی بار کہلوایا پینسل نہیں ملی، پانچویں بار کہلوایا اس سے پینسل نہیں ملی. چھٹی بار میڈم نے کہا بیٹا ایسا ہے اب تم یہ کہو کہ ہائے جیسس، ہائے مسیح، ہائے عیسیٰ میری پینسل کھو گئی ہے، تم مجھے میری پینسل دے دو. چھوٹا سا بچہ وہ کیا جانتا بیچارہ جیسس کون ہے. اس نے کہا ہائے جیسس میری پینسل کھو گئی، مجھے پینسل دے دو، مجھے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا ہے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا، اسی جملے پر اوپر والے لڑکے کو آرڈر تھا کہ جب یہ بچہ یہ بولے تو سوراخ سے پینسل پھینک دینا، پینسل اس کی گود میں گرے گی. جیسے اس بچے نے یہ ورڈ بولا، یہ جملہ بولا ہائے جیسس مجھے میری پینسل دلا دو، دے دو، مجھے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا ہے. جیسے اس بچے نے یہ ورڈ یوز کیا، اوپر کے بچے نے وہ پینسل اس سوراخ میں ڈالی اور سیدھے یہ اس کے گود میں گری. کہا دیکھو بیٹا جیسس میں کتنی طاقت ہے، تمہارے اللہ نے تمہاری نہیں سنی، جیسس نے سن لی، عیسیٰ مسیح نے سنی. آج کے بعد تمہیں جو کچھ بھی مانگنا تم جیسس سے مانگنا. اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات گئی، اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ بات گئی. پھر اس کے ذہن میں یہ بات اتنی پختہ ہو گئی کہ یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا، لیکن اس کے دماغ سے جیسس والی بات نہیں نکلی. یہ ہر وقت جیسس کو پکارتا تھا. باپ نے پھر جب پتا چلا کہ میرا بیٹا دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے تو باپ نے بہت سمجھایا. آگے چل کر پتہ یہ چلا کہ بیٹا کچھ حد تک سنبھلا تو لیکن اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں کر سکا. اس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلامی ماحول میں نہیں ڈھالا. یہ کانوینٹ اسکول میں عیسائی مشنریوں کی یہ سازش ہے. اس طریقے سے ہمارے عقیدے کو یہ خراب کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد اب ذرا نظر دوڑاؤ، ان تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد اب ذرا نظر دوڑاؤ میرے پیارے ساتھیو. یعقوب علیہ السلام نے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہا تھا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ
ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اے میرے بیٹو میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اے میرے بیٹو مجھے بہت سی بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اے میرے بیٹو میرے پاس کب ملک الموت آ جائے، اے میرے بیٹو میرا انتقال کب ہو جائے، پتہ نہیں کہ میں اپنے رب کے پاس کب چلا جاؤں، جانے سے پہلے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ او میرے بچوں میرے انتقال کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ غور کرو، ایک باپ کو انتقال سے پہلے اپنے بچوں کی فکر ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے انتقال کے بعد راستے سے بھٹک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک کی دلدل میں چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بدعقیدہ ہو جائے۔ ہر مسلمان کو یہاں غور کرنا چاہیے، آپ اپنی زندگی جی چکے جتنی جینا تھی، چند سالوں کے بعد ہمارا حشر وہی ہوگا، قبر کے پاس پہنچنا، لیکن آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ کیا کانوینٹ اسکول میں پڑھانے کے بعد کبھی آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ جا کر کیا یہ دعا کر سکتی ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ کیا آپ نے یہ دعا سکھلائی اپنے بچے کو؟ کیا یہ دعا یاد کرائی اپنی اولاد کو؟ کیا اس کو دین کی تعلیم دی؟ کیا اس کو دین سے جوڑا؟ آپ نے تو اچھی ایجوکیشن کے لیے وہ پڑھائی کہ آگے چل کر یہ بچہ بجائے پڑھنے لکھنے کے اور بجائے اپنے باپ کی خدمت کرنے کے، میرے بھائیوں وہ آپ ہی کو پہچاننے سے انکار کرنے لگتا ہے۔